میرا سوال یہ ہے جو پورے قرآن پاک کی نہیں فقط اس کے کسی حصے کی توہین کرے، مثلا کہے اللہ عز و جل کو چاہیے تھا کہ سورہ لہب نازل نہ فرماتا، اس پر کیا حکم ہوگا؟ ارشاد فرمائیے۔ اگر قرآن کے کوئی کسی حصے کی توہین کرے، پورے کی نہ کرے، جیسے مثال دی کہ معاذ اللہ کوئی کہے کہ اللہ کو سورہ لہب نازل نہیں فرمانی چاہیے تھی، اس کے لیے کیا حکم؟ بالکل، قرآن پورے کا پورا کلام اللہ ہے، یعنی قرآن کا کوئی حرف ایسا نہیں جو کلام اللہ نہ ہو، جو اللہ نے نازل کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، یہ سارا کا سارا کلام اللہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ کہ یہ جو قرآن ہے یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، جبریل امین روح امین اس کو لے کے نازل ہوئے آپ کے دل اقدس پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو قرآن پاک کی اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، اور اس کا ہر جو حرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، سب پر ایمان لانا، سب کی تعظیم کرنا، یہ مسلمان پر فرض ہے۔ ضروری ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی بندہ تعظیم کرے گا۔ اگر قرآن پاک کی کسی ایک حرف کی بھی نعوذ باللہ کسی نے توہین کی، یعنی یہ سوچ کر کہ یہ قرآن پاک کا حرف ہے اس وجہ سے میں اس کی توہین کر رہا ہوں، تو نعوذ باللہ وہ اگر ایسا کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو مثال دی ہے وہ ایک تو توہین والی بھی بنتی ہے کہ اس نے اپنے ذوم میں یہ سمجھا کہ تبت یدا ابی لہب کے اندر جو ہے وہ جو حکم نازل ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ایک طرح سے وہ قرآن پاک کی توہین کر رہا ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ تو دانا کوئی بھی نہیں، وہ حکیم ہے، اس کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا سمجھدار ہوں، مجھے زیادہ معلوم ہے کہ یہ آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، وہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس کا نازل کرنا اس کے اندر کروڑا کروڑ حکمتیں ہیں کہ اس صورت کے ذریعے تو بندہ ہل جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کس قدر اہمیت ہے، اور ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا سگا چچا ابو لہب، وہ جب حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، اس نے حضور علیہ السلام کی توہین کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت کے اندر پوری صورت نازل فرما دی۔ تو کوئی اور توہین کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کے اندر اعلیٰ درجے کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرماتا ہے کہ ابو لہب نے اس طرح کے الفاظ کہے تھے کہ تبا لک، آپ تباہ و برباد ہو جائیں، نعوذ باللہ من ذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اس نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے دفاع کے اندر یہ صورت نازل فرمائی کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور وہ تو تباہ ہو ہی گیا۔ یہ پوری صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل فرمائی کہ جو حضور علیہ السلام کو تکلیف دینے والے ہیں، حضور علیہ السلام کی توہین کرنے والے ہیں، ان کا جو حال ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو کیوں نازل نہ فرماتا؟ اس کے اندر ہزار حکمتیں موجود ہیں۔ یہ تو چند باتیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے ظاہر ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے ظاہر فرمائے تو صرف تبت یدا ابی لہب کے ذریعے ہی پورا قرآن ہمارے سامنے واضح ہو سکتا ہے، سارے قرآن کے احکام بھی اس کے اندر بیان ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بہرحال جملہ جو ہے یہ بہت سخت جملہ ہے، کفریہ جملہ ہے۔ ایسا شخص جس نے اس طرح کا کہا ہے اس پر کفر کا حکم ہے، اس پر توبہ کرنا لازم ہے، تجدید ایمان کرے گا، تجدید نکاح وہ کرے گا، اگر ایسا نہیں کرے گا تو دائرہ اسلام سے تو وہ خارج ہو ہی چکا ہے، اسی کے اندر وہ رہے گا۔